الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ ہجر کی آیت نمبر 11، 12، 13 تلاوت ہوئی ہے۔ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو، حق والوں کو تسلی دی ہے۔ اور وہ کیا تسلی تھی؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ طرح طرح کے الزام ٹھہراتے، طعن و تشنیع کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنگ اور پریشان ہوتے۔ یا اللہ میں ان کو دین سکھاتا ہوں، وہی سے روشناس کرتا ہوں، اللہ کا پیغام سناتا ہوں، اور یہ میرے اوپر طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ اور کبھی کہہ دیتے تھے کہ یہ معاذ اللہ پاگل ہے، اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ ان الزاموں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے ٹھٹھے بھی کرتے تھے۔ اور گستاخی کا سب سے بڑا مقام ٹھٹھا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ عام کسی انسان کا بھی ٹھٹھا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حق والوں کا، پھر حق والوں میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھٹھا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت اور تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور وہ تسلی یہ دے دی کہ یہ نبی صرف آپ کے ساتھ ٹھٹھا تو نہیں ہوا ہے، آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم نے مبعوث کیے، ان سے بھی یہ لوگ ٹھٹھا اور مذاق کرتے آئے ہیں، فلہذا آپ ان کے ٹھٹھے سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ آپ کا کام ہے دین کو کھول کر بیان کرنا، بیان کرتے چلے جاؤ، اور ٹھٹھا کرنے والوں کے ساتھ ہم خود بھگت لیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو نبی کو تسلی دی، یہ آپ اکیلے نہیں ہیں اس مسئلے میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرما دیا کہ عجیب بات ہے، ایک مجرم قوم جو جرم کرتی ہے وہ ہلاک بھی ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والی قومیں اسی جرم میں مبتلا ہیں
کہ یہ کیسے ہوا؟ پہلے والوں کی گندی روش ان میں آ چکی ہے، وہی روش چل پڑتی ہے اور حق والی بات ان کے اندر اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ شیطان ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ شیطان پہلے والی معذب قوموں کی حرکات کو آنے والی نئی پیدا ہونے والی نسل کے اندر پیدا کر دیتا ہے، وگرنہ وہ قومیں تو غرق ہو گئی ہیں، اپنے جرم کی پاداش میں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن شیطان ہے بعد والی نسل کے اندر وہی باتیں ڈال دیتا ہے اور طرح طرح کی باتیں دین والوں کے خلاف، حق والوں کے خلاف، انبیاء کے خلاف کرتے آئے ہیں۔ اللہ نے اس کی تسلی دے کر فرمایا لقد ارسلنا، پکی بات ہے ہم نے بھیجا، من قبلک، آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین، پہلے والے کئی گروپوں میں ہم نے انبیاء بھیجے ہیں۔ نبی آپ نہیں آئے پہلے نبی، پہلے رسول، آپ سے پہلے بے شمار گروپوں میں ہم نے یہ رسول بھیجے۔ وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آیا ان لوگوں کے اندر کوئی بھی رسول، الا کانوا، مگر وہ لوگ تھے بھی، اس رسول کے ساتھ، یستہزئون، ٹھٹھا کرتے تھے۔ تو یہ فرمایا ان لوگوں کا وتیرہ ہے، شیطان کے پیروکاروں کا وتیرہ ہے کہ ہم کسی سے ٹھٹھا کر لیا، مذاق کر لیا، ذلیل کر لیا تو ہم بڑے بہادر بن گئے۔ فرمایا نہ، پھر شان مت ہونا۔ اور اگلی بات اللہ نے فرمائی کہ جرم کیسے سرایت کرتا ہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، یہ جرم والی باتوں کو ہم ایک مجرم قوم سے دوسری مجرم قوموں کے دلوں میں چلا دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ آج 14ویں صدی میں ہمارے مسلمان ایسی بات کرتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کی ہیں، جو اس وقت کی باتیں گمراہی والی، شرک والی، وہی جملے آج سننے نظر آتے ہیں۔ تو یہ شیطان ہے، ان باتوں کی ایک دوسروں کے دماغوں میں ڈال دیتا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں نسل کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم ان الٹی سیدھی باتوں کو، اس ٹھٹھے مذاق کی عمل کو چلا دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ پہلے والے مجرم بھی یہی ٹھٹھا مذاق کر کے تباہ ہوئے، اس کے بعد کوئی قوم آئی، اس کے دل میں بھی یہی بات آ گئی ہے۔ یہ سلسلہ چلا، نتیجہ کیا ہوگا؟ لا یؤمنون بہ، کہ یہ حق بات پر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور ان لوگوں کے لیے پہلے والوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ پہلے والوں نے ٹھٹھا کیا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو ان کا بھی انجام وہی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ دیتے تھے، کبھی کہتے ہیں کہ پرسوں ترسوں بھی آپ نے سنا، آیتوں میں تھا، کہہ دیتے ہیں او محمد، اب پاگل ہیں معاذ اللہ، کہہ دیتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اوے وہ آدمی جو کہتا ہے میرے اوپر قرآن اتارا، تو پاگل ہے، تیرے اوپر کہاں سے قرآن آیا؟ ٹھٹھا مذاق۔ اور کبھی کہہ دیتے ہیں اگر تیرے ساتھ قرآن وحی آئی ہے، تو نبی ہے، تو فرشتے لا کر دکھا، آگے پیچھے فرشتے ہو، پروٹوکول ہو، ہم دیکھیں آپ کا پروٹوکول کیسا۔ اللہ نے جواب دے دیا کہ فرشتے جب آ جائیں گے تم اس وقت کسی عذاب میں ہوں گے، تم فرشتوں کو کہاں دیکھ سکتے ہو؟ دیکھو گے تو عذاب الہی نظر آئے گا۔ یہاں پر کبھی کہہ دیتے ہیں مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دو، پھر ہمیں سمجھ آئے گی آپ نبی ہیں۔ کبھی کہہ دیتے ہیں مکہ کی سنگلاہ وادیوں کو زرخیز ٹکڑوں میں بدل دو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں آیت کریمہ میں فرمایا اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں، پہاڑوں کو سونا بھی کر دیں، سب کچھ ہو جائے، بلکہ ان کے مطالبے کے علاوہ ان کو فرشتے آسمان کی طرف جاتے آتے نظر آ جائیں، یہ خود بھی آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے نظر آئیں، یہ پاگل نبی آپ کی بات کے اندر ضد ہے،
ان کے اندر ہٹ درمی ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ اگر ان کی ساری باتیں پوری ہو جائیں، یہ آسمانوں میں چڑھنے بھی لگ جائیں، یہ کہہ دیں گے اوہ ہماری آنکھوں میں نظر بندی ہو گئی ہے، ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ فرمایا ہر ان کا منہ مانگا معجزہ بھی منوا بتا دے، پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں، یہ کم بخت ہے، ضدی طبقہ ہے، اور ضدی طبقے کو ہدایت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھولتے ان کے اوپر آسمان سے ایک دروازہ، یہ کہتے فرشتے آئیں جائیں، آسمان سے ہم دروازہ کھولے انہیں کو، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ لوگ ہی پھر نیچے سے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان میں بھی چڑھ جائیں، ان کی باتیں یہاں تک ہم پوری کر کے دکھا دیں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لانا، بلکہ یہ کہیں گے لقالو، یہ بات کہہ دیں گے انما سکرت ابصارنا، بے شک ہماری آنکھوں کو بیہوش کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، یہ ہمیں یوں نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ فرمایا ضدی قوم نہیں مانتی ہے اللہ۔ اور نمبر 2 فرمایا بل نحن قوم مسحورون، بلکہ یہ کہیں گے نہ نہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا جی، یہ سارے کرتب جادو کے نظر آتے ہیں، حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اور واقعتاً قرآن نے یہ کہہ دیا، اللہ نے نبی کو تسلی دی، نبی ان کی ساری باتیں میں مان لوں، میں معجزے دکھا دوں گا، لیکن انہوں نے دل سے ماننا نہیں ہے۔ ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ضد اور ہٹ درمی میں آئے ہیں آپ کے مقابلے میں۔ آپ سارے معجزے ان کو دکھا دو، آسمان پر یہ چڑھتے ہوئے بھی کہیں گے نہ ہماری آنکھوں نظر بندی میں یا ہم پہ جادو ہو چکا ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کے سامنے کہا یہ معجزہ، اللہ کے نبی نے بہت سارے معجزے دکھا دیے، کہتے ایک معجزہ ہمارا منہ مانگا بتا دو۔ اور یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جادو کے زور سے لوگوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ کہنے لگے یہ چاند ہے 14ویں کا آسمان کے اوپر، اگر تو سچا نبی ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ تمام دائیں بائیں کھڑے تھے، بار بار مطالبہ، اگر سچا ہے دکھا دو، سچا ہے دکھا دو۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا نبی دکھا دوں گا میں۔ ضدی طبقہ ہے، ضد والا صرف ضد اور اناد کے اوپر یہ سوال کرتا ہے، بس ہدایت کے لیے یہ سوال نہیں ہے، مطالبے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا نبی انگلی کا اشارہ کر، اللہ کے حکم سے نبی نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ درمیان میں کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قعیس کے اوپر چلا گیا، صفا اور مروہ کے اس کنارے پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ دوسرا پار جبل حرا سے پرے چلا گیا، دنیا دیکھ رہی ہے، مکہ والے دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے کافر دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اب مانو میں سچا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جس رب نے چاند کو پیدا کیا اور جس رب نے آج چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، میری تائید میں مان لو، اس سچے رب کی تائید مجھ سے حاصل ہے، اس رب کی قدرت کار فرما ہوئی ہے۔ ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، اب مانو۔ سارے پہلے ہکا پکا حیران رہ گئے، دنگ، ماننے کا کہا، کہتے ہیں نہ یہ نہیں مانتے ہیں، تم نے خود کہا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے مانیں گے، مان۔ کہنے لگے ہذا سحر مستمر، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ تو چلتا جادو ہے جی، ہم سمجھتے ہیں جادو زمین پہ چلتا ہے، فضا میں نہیں چلتا، اور یہ تو چلتا جادو آسمانوں میں بھی چل گیا ہے، آسمان کے اوپر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ہمیں دکھا دیا، کیسا صاف جادو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسحقا لکم، اور تمہاری ستیہ ناس ہو جائے، یہ جادو نہیں، رب کی قدرت کا شاہکار ہے۔
یہ رب نے قدرت ظاہر کر کے دکھائی ہے، لیکن تم نہ مانو اپنی ضد کی بنیاد پر تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی آپ پر یہ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراضات ضد کی بنیاد پر ہیں، ہٹ درمی کی بنیاد پر ہیں، تعصب کی بنیاد پر ہیں، آپ سے ٹھٹھا کرتے ہیں تو پہلے والوں پر بھی یہ اعتراض اور ٹھٹھے ہوتے رہے ہیں۔ تسلی کرو، آپ کا کام ہے حق کی آواز لگانا، رب العالمین کا کام ہے اس حق کی آواز کو متاثر کر کے ان کے دلوں میں ڈالنا۔ جس کے دل میں حق ڈالا گیا سعادت مند ہو گیا، جو ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو قبول نہ کر سکا وہ شقاوت میں چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، پریشان مت ہو جاؤ۔ یہ سلسلہ جب سے آدم علیہ السلام چلے تو مقابلے میں شیطان کے کرندے حق والوں پر یہ اعتراضات کرتے آئے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، قیامت تک مقابلہ رہے گا۔ بالآخر اللہ رب العالمین حق والوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما دیتے ہیں، باطل اپنے انجام میں پہنچ کر کسی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے بچائے، ضد سے، عناد سے، ہٹ درمیوں سے بچائے اور دین حق کے طرفے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔